لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما۔ شوق و محبت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا یہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور ایک بہت طویل حدیث پاک ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں جب انہوں نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اظہار کیا آقا دو عالم کی بارگاہ میں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بشارت یہ عطا فرمائی کہ اے ابی بن کعب، اگر تو کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا تو یہ تیرے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نکاح کے حوالے سے موضوعات چل رہے تھے، پہلے نکاح کی فضیلت، نکاح کی اہمیت، اس کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی پچھلے سے پچھلے جمعے، اور پچھلے جمعے جو ہے وہ رسومات جو ہمارے ہاں بے جا رسومات نے جڑ پکڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے، بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، لڑکے کوارے جوانیاں گزار کے بڑھاپے کی اندر داخل ہو چکے ہیں، اور فتنے اور فساد جس کی وجہ سے برپا ہیں، اس کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس بات پر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ شریک حیات کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس جمعے تو میں اس بات پر جو ہے وہ روشنی ڈالوں گا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، انتخاب کیسے کیا جائے۔ اب وہ جو احباب انتخاب کر چکے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ تو چلے معاملات ان کے ہو گئے، ابھی جن کی ہونی ہیں وہ غنیمت جانے، وہ غنیمت جانے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری شادی سے پہلے ہمیں اتنے قیمتی احادیث کی روشنی میں جو مدنی پھول تھے وہ مل گئے۔
آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، یہ سب ضابطہ حیات ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہیں۔ جو شخص یہ سوچے کہ اب 1400 سال گزر چکے ہیں، اب یہ پرانی باتیں نہیں رہی، معاذ اللہ دقیانوسی باتوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا، دراصل وہ شخص خود دقیانوس ہے اور وہ خود شخص عقل نہیں رکھتا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ 1400 سال کے فاصلے پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کی کیا، بلکہ جنتی جنت کے میں اپنے مقاموں میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں اپنے مقاموں میں داخل ہو گئے، وہاں تک کی خبریں ارشاد فرما دی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول چونکہ شریعت ہے، اور شریعت جو ہے وہ صرف 1400 سال پہلے والوں کے لیے نہیں تھی، صحابہ کے لیے نہیں تھی فقط، نہ فقط تابعین کے لیے تھی، نہ فقط تبع تابعین کے لیے تھی، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ شریعت ہے۔ یہ ضابطہ حیات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا کردار، آپ کے فرمودات، یہ سب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے شریعت کچھ رخصتیں بھی عنایت فرماتی ہے، لیکن وہ سب چیزیں دائرہ شریعت میں ہوتی ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات، آپ کے ارشادات کے دائرے کے اندر ہی ہوتی ہیں، اس سے باہر نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام جس چیز میں رخصت ارشاد فرماتے ہیں، وہ رخصت وہ اپنی طرف سے نہیں نکالتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی علماء کرام کسی مسئلے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن ایک زمانہ آتا ہے، ایک دور آتا ہے کہ جس کے اندر وہ علماء کرام یہ فرما دیتے ہیں کہ اب یہ اس کے حوالے سے جواز کا حکم ہے، اب اس کے حوالے سے۔ اور کئی منہ پھٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں نے مسئلہ ہی تبدیل کر دیا، اپنے تو گل آئی مولویوں نے مسئلہ تبدیل کیا۔ معاذ اللہ، اس طرح کے گستاخ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ علماء کرام کے گستاخ ہی نہیں، یہ دین کے گستاخ ہوتے ہیں۔ یہ دراصل دین پر تو بھونک نہیں سکتے، تو علماء کرام پر بھونک کے اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں۔ اللہ کو گالی نکال نہیں سکتے، مولوی کو گالی نکال کے اپنے من کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے کہ جی دیکھو مولویوں نے جائز کر دیا، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہی مسائل کے اندر تخفیف دی جاتی ہے، مسائل کے اندر سختی برتی جاتی ہے، مسائل کے اندر درمیانی راہ نکالی جاتی ہے۔ تو ہر طرح کی سہولت شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کئی ہماری نظروں میں ہوتی ہیں سہولتیں، جیسے اے تو سہولت سارے بڑی پتہ ہوتی، اے جی کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ جاؤ، اے جی بیٹھ کے نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ جاؤ، لیٹ کی نہ پڑھ سکو تو اشارے نال کر لو۔ پتہ ہوتی ہے نا، یہ یہاں پر نہیں کہتے جی مولویوں نے اپنے لیے دین نکال لیا، لیکن جب اور مسائل، جو ان سے بڑے مسائل آتے ہیں، جب ان میں علماء کرام کوئی تخفیف کی راہ بتاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، اے لو اے جی مولویوں نے دین اپنے کو لکاڑ لیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کئی صورتوں کے اندر یہ کلمہ کفر بن جاتا ہے، کفریہ کلمات کی طرف لے جاتا ہے اور کفر کی وادیوں میں لے جاتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی گفتگو کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور اس کو مشکات المصابیح کے اندر ذکر کیا، اور ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے اس کی بڑی پیاری تفسیر بھی فرمائی ہے مرقات المفاتیح کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تنکح المرأۃ لأربع، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 وجوہات وہ ہیں جن کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ وہ وجوہات کیا ہیں، وہ امور کون سے ہیں کہ جن کی بنا پر
عورت سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیتیں کون سی ہیں؟ تو آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لمالہا، پہلا کیا فرمایا؟ مال کی وجہ سے۔ بڑا یہ سوال عام ہے کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ ہم شریک حیات کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے جا رہا ہوں میں، حضور ابھی میرے والدین جو ہے وہ لڑکی تلاش کر رہے ہیں، رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اب بتائیے کہ میں کس لڑکی کا انتخاب کروں، میں کس لڑکی کا انتخاب کروں؟ یہ بھی بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جو علماء سے آ کر پوچھتے ہیں، بڑے نصیب والے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ نعمت ہوتی ہے ان کے اوپر کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جا کر علماء سے پوچھ لوں۔ طلاق کے وقت علماء کے پاس آتے ہی آتے ہیں، پھر اس وقت علماء کا رخ کرتے ہیں، لیکن پہلے رخ نہیں کرتے، پہلے تو زندگی مزے میں گزار رہے ہوتے ہیں اپنے تئیں، اپنے زعم میں وہ بڑی زندگی مزے کی گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مزے کی نہیں بلکہ ضلالت والی زندگی ہوتی ہے۔ تو اب جب علماء کے پاس آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ طلاق کا وقت ہوتا ہے، جھگڑوں کا وقت ہوتا ہے، بس اس وقت علماء کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ نعمت ہے اس شخص کے اوپر، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اپنا معاملہ کرنے سے پہلے علماء سے آ کر رہنمائی لے، چاہے وہ یہ نکاح ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، وہ علماء سے پہلے آ کر رہنمائی لے۔ کیوں کہ رب کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو، علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو۔ آقا فرماتے 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آقا نے پہلی فرمائی لمالہا، عورت کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا ولحسبہا، اور عورت کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے، نام و نسب ہونے کی وجہ سے اس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولدینہا ولجمالہا، تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی ولدینہا، اور عورت کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ آقا نے عمومی جو نکاح ہو رہے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی کہ اگر ان نکاحوں کی اغراض دیکھی جائیں، ان نکاحوں کی اغراض دیکھی جائیں، وجوہات دیکھی جائیں، کس بنا پر نکاح کیا گیا، اس چیز کی طرف نظر کی جائے تو وہ یہ 4 چیزیں ملیں گی۔ وہ کتنی چیزیں ملیں گی؟ لمالہا، عورت کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیا، ولحسبہا، عورت کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کر لیا، لجمالہا، عورت سونی بہت ہے، خوبصورت بہت ہے، جمال والی ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، اس کی وجہ سے اس سے نکاح کر لیا، ولدینہا، اور کوئی ہے جو دین کی وجہ سے بھی نکاح کر لیتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو متوجہ کر کے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے امتیوں دین والی کو ترجیح دیا کرو، دین والی کو ترجیح دیا کرو۔ تو یہ دین والی کو ترجیح دینا یہ بہت بڑا اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ آقا فرماتے ہیں جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے گا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے گا، اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرما دے گا۔ اور رب کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اور یہ عزت اور ذلت کا دار و مدار رب کی ہستی پر ہے، اور یہ رب کے دستے قدرت میں ہے، رب کے اختیار میں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر پوری دنیا مل جائے ذلیل کرنے کے لیے، ایک بندے کو ذلیل کرنے کے لیے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اور وہ ذلیل اس بندے کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ اس کو عزت دینا چاہے تو وہ ذلیل نہیں کر سکیں گے۔ دیکھو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پر دنیا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر طرح سے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی،
محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کفار نے کیا کیا ظلم و ستم کیے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کتنے پروپیگنڈے کیے گئے ہوں گے، اور کتنے کتنے ذہین اور فتین لوگ اس وقت بیٹھ کر مشاورتیں کرتے ہوں گے کہ محمد عربی کو معاذ اللہ ذلیل کیسے کرنا ہے، محمد عربی کی شان میں کمی کیسے کرنی ہے۔ لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا تیرا ذکر اونچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ جب رفعتیں اور بلندیاں دینے والی ذات رب کی ہے، مجھے بتاؤ ذلیل کون کرے گا؟ اور جب رب ذلیل کرنے پر آ جائے، جب بندے کو رب ذلیل کرے، اب مجھے بتاؤ دنیا بھر کے لوگ اس کو عزت دینے کے لیے چل پڑیں، اگر رب نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو اس کو ذلت پہنچ کے رہے گی۔ ابو جہل کو کتنی عزت دینے کی کوشش کی، عرب کے لوگوں نے اس کو اپنا سردار بھی بنایا، کافروں نے اس کو اپنا سردار بھی کہا، لیکن آج بھی ابو جہل کو ابو جہل کہتے ہیں، جاہلوں کا باپ، جاہلوں کا باپ، اس کا نام تک کوئی نہیں پہچانتا، جو بھی کہتا ہے ابو جہل کہہ کے پکارتا ہے، کافروں کا سردار کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ تو سب سے بڑی ذلت ہے۔ تو جب رب عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کوئی نہیں دے سکتا، جب رب ذلت دینے پر آتا ہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو حدیث پاک میں ہے، آقا فرماتے ہیں جو کسی عورت سے عزت کی وجہ سے نکاح کرے کہ میں عزت چاہوں گا مجھے عزت ملے گی، وہ یار کیسی عورت سے نکاح کیا تو نے یار، واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی، آقا فرماتے ہیں رب اس کی ذلت میں اضافہ فرمائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا کہ بڑی مالدار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے فقر میں اضافہ فرمائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرے گا کہ بڑی بلند حسب و نسب والی ہے، اس کا نسب بڑا بلند ہے، حسب بڑا بلند ہے، جو اس وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی کمینگی میں اضافہ فرمائے گا، کمینہ پن بڑھتا جائے گا اس کا۔ تو کتنی سخت وعیدات ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جو اس طرح کی نیتیں رکھتا ہے۔ اب اس آقا دو عالم کے فرمان کی میں کہتا ہوں مومنوں کو تو یہاں ہی سمجھ جانا چاہیے، یار ہمیں پریکٹیکل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پریکٹیکل کرنے کی کر کے دے ویکھ دیے، اے جی کر کے ویکھ لئیے، اے جی کر کے ویکھ لئیے۔ ایک محدث تھے، وہ اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈال کر پڑھایا کرتے تھے، کپڑا ڈالتے تھے اور پڑھاتے تھے، تو اور بہت بڑے محدث تھے آپ۔ جو تب کچھ طلبہ تھے انہوں نے ان سے بڑا استفسار کیا کہ حضور آپ چہرہ چھپا کر پڑھاتے ہیں، اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی، چہرہ چھپا کر پڑھاتے ہیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، تو آپ اپنا چہرہ دکھائیں، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، محدث ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، انہوں نے جب چہرہ سے وہ پلہ ہٹایا تو ان کا چہرہ گدے نما تھا۔ کیا تھا ان کا چہرہ؟ گدے نما تھا۔ تو وہ طلبہ ڈر گئے اور انہوں نے کہنے لگے حضور یہ کیسے ہوا؟ آپ کہنے لگے کہ ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، اس کی اسناد پر کافی کلام تھا، اس کی سند پر کافی کلام موجود تھا، بعض نے اس کو ضعیف کہا تھا، بعض نے اس کو موضوع تک کہہ دیا تھا، بعض نے اس کو کیا تو کیا، اس کے بارے میں مختلف کلام تھے، اور میرا بھی دل جمع نہیں اس حدیث پاک پر۔ وہ حدیث پاک کیا تھی کہ جو امام سے پہلے جو ہے وہ رکوع کرے گا اور رکوع سے سر اٹھا دے گا کہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کا چہرہ گدھے جیسا نہ ہو جائے۔ امام کی مخالفت کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، آج تو بڑے دھڑلے کے ساتھ امام کی مخالفت کی جاتی ہے اور اس کو ذرا برابر بھی کچھ سمجھا نہیں جاتا، تو یہ تو حشر میں ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ امام کی مخالفت دیکھو کیسی خطرناک ہے۔ کہنے لگے کہ وہ حدیث جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا چلو یار یہ پتہ نہیں اس کے اوپر کلام ہے بڑا، تو آپ کہتے ہیں میرا دل جمع نہیں اس کے اوپر، میں نے اسی طرح کیا جو حدیث پاک میں جس سے منع کیا گیا تھا میں نے وہی کام کر ڈالا۔ کہتے جب میں نے امام سے پہلے اپنا سر اٹھایا تو میرا چہرہ گدھے جیسا ہو چکا تھا۔
یہ عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ ایک محدث کی بات بتا رہا ہوں کہ جب حدیثوں کو چیلنج کیا جاتا ہے اور حدیثوں کو پس پش ڈالا جاتا ہے تو پھر انجام اسی طرح کا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی انجام متوقع ہے۔ پھر وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیسی نیت رکھ کر کیا اعمال کر رہا ہے۔ اب یہ حضور کے واضح ارشادات اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگیاں ان کے مطابق گزاریں۔ تو جو مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اس کو فقر لاحق ہو جاتا ہے، عزت کی وجہ سے کرے گا ذلیل ہو جائے گا، اور جو حسب و نسب کی وجہ سے کرے گا اس کی کمینگی میں رب اضافہ فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ ہو کر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس پر ایک واقعہ، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے آپ محدث ہیں اور مشہور، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میری بیوی جو ہے وہ مجھے ذلیل کرتی ہے، میری عزت نہیں کرتی، میرا کہنا نہیں مانتی، میرے سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے اور ہر وقت مجھے ذلیل کرنے کے در پر رہتی ہے، حضور اس کا کیا ماجرا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہ نے اپنے سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنا سر انور اٹھایا اور آپ نے فرمایا، اوے مجھے یہ تو بتا، کیا تو نے اس عورت سے عزت کے لیے نکاح کیا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، میں نے نیت یہی تھی میری کہ میں اس سے شادی کروں گا تو میری عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو سن، جو کسی عورت سے عزت کے لیے نکاح کرتا ہے رب اس کو ذلیل کرتا ہے، تو ذلت تیرا مقدر ہو چکی ہے، اب کس لیے اپنی بیوی سے عزت کا مطالبہ کرتا ہے؟ اب یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ میری عزت کرے؟ اور آپ نے فرمایا جو کسی سے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ اس کے فقر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو محتاج کر دیتا ہے، اس کی محتاجی بڑھا دیتا ہے۔ جو عزت اور حسب نسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے رب اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اس کی کمینگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اے شخص، اگر تو نے دین کی وجہ سے نکاح کیا ہوتا تو رب تجھے دین بھی عطا کرتا، تجھے عزت بھی عطا کرتا، تجھے مال بھی عطا کرتا، تیرے لیے برکتیں بھی رکھ دیتا۔ حضرت سفیان بن عیینہ کا ہی واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے ہم 4 بھائی تھے، محمد، عمران اور ابراہیم اور میں سفیان۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے نکاح کیا ایک عورت سے عزت کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص میرا بھائی جو ہے وہ ذلیل ہو گیا، معاشرے کے اندر ذلت اس کا مقدر بن گئی، اور میرے ایک بھائی نے عورت سے نکاح کیا اس کے مال کے حصول کے لیے کہ مال مل جائے، تو کہتے میں نے اس کو بھی دیکھا کہ اس کو رب نے محتاج کر دیا، فقیر بنا دیا۔ پہلے جو اس کا مال و دولت تھا وہ بھی لٹ گیا، وہ بھی ضائع ہو گیا اور محتاج ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگے جب میں نے نکاح کیا، اور اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اپنے بھائیوں کا واقعہ جو ہے ان بزرگوں سے عرض کیا کہ میں نے کہا اس طرح جو ہے وہ میرے بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ معمر بن راشد رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حضرت یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سنائی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، عورت کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جو ہے وہ حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، تو دین والی کو ترجیح دینا، دین والی کو ترجیح دینا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ذکر کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم عورت وہ ہے جس سے نکاح کرنے میں بوجھ کم ہو۔ سب سے عظیم عورت وہ ہے جس سے نکاح کرنے میں بوجھ کم ہو، حق مہر کم دینا پڑے، اور یہ جو پہلے اتنے جو ہے نا وہ جی اس کا میک اپ ہوگا، اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ جو کرتے رہتے ہیں نا، یہ ساری برکت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ 50,000 تو خالی جی میک اپ کا ہے، 1,00,000 روپے کا تو لہنگا ہے شادی کا،
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ برکت والی عورت وہ ہے، عظیم برکت والی عورت وہ ہے کہ جو بوجھ کے اعتبار سے کم ہو. اے مطلب نہیں کہ پتلی ہوئے بھاری نہ ہوئے، مراد یہ ہے کہ اس پر خرچہ کم ہو. اور ایک اور حدیث پاک آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہے. جس میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہے وہ بہترین نکاح ہے. تو لوگوں دین کو ترجیح دو. آج ہماری طرف جو ہمارے اندر ایک جو چیز بیٹھی ہوئی ہے، ہم دین کو ترجیح نہیں دے رہے. اب یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، سارے بیٹھے ہیں، حدیث پاک سنائی ہے نا، احادیث سنائی، پھر حضرت سفیان بن عیینہ کا پریکٹیکل معاملہ بھی بتا دیا. آپ کے اپنے گھر میں معاملہ ہوا، بھائیوں کو آپ نے دیکھا، اور فرماتے ہیں جب میں نے نکاح کیا نا، حضرت سفیان فرماتے ہیں میں نے دین کو ترجیح دی. میں نے کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے دین کو ترجیح دی، جب عورت میرے گھر میں آئی مجھے رب نے عزتیں بھی دی، اللہ نے میرے لیے مال بھی جمع کر دیا. تو خدا کے بندوں اس چیز کی طرف کیوں نہیں آتے جس کے اندر سب چیزیں پوشیدہ ہیں؟ اگر حسن کی طرف جاؤ گے تو کئی لوگ آپ کو حسن پر تیزاب ڈالتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ کیا آپ نے اخبارات میں یہ خبریں نہیں پڑھی کہ فلانے نے اپنی بیوی کے منہ پر تیزاب ڈال کر اس کو جو ہے وہ اس کا چہرہ جھلسا دیا؟ اور جب اس سے انٹرویو لیا گیا جی آپ نے ایسی حرکت کیوں کی، کہتے ہیں جی غیر مردوں سے تعلق رکھتی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اپنے حسن پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ اگر مجھے اس نے طلاق دے بھی دی تو کیا ہوا، میں کسی اور سے نکاح کر لوں گی، اللہ نے مجھے حسن ہی بڑھا دیا ہے، اس نے نہ کی تو کیا ہے. اب یہ بات نہیں ہے اس سے مراد کہ معاذ اللہ دین کے اندر جو ہے وہ خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہی ممنوع ہے، نہ، یہ تو بات ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ فقط یہ نیت ہی کرنا کہ سوڑیے بس نکاح کر دو، خوبصورت ہے نکاح کر دو، نہ یہ دیکھا کہ نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، نہ یہ دیکھا کہ ماں باپ کا ادب کرتی ہے کہ نہیں کرتی، نہ یہ دیکھا کہ گھر کے کام کرنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی، بس سونی ہوگی جی بہت پیاری بچی ہے جی، اوئے ہوئے ہو جی ایسے حور پری اتری ہوتی ہے. اور جب لے کر آ جاتے ہیں پھر اس کے اخلاق اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اس کے اخلاق کی بدبو سے گھر میں ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی اخلاقیات کی بدبو کی وجہ سے گھر کے اندر سکون برباد ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہے کئی لوگ بڑے سونے ہوتے ہیں جب بولتے ہیں تو اتنا کوجا بولتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ پناہ ہٹ جاؤ یار. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چہرہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن بات کرتے ہیں تو بڑے بے ڈھنگے انداز سے اور بڑے ترش انداز سے اور بڑی بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں تو بندہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس کو دیکھ لیتا ہے تو رستہ بدل دیتا ہے. اگر وہی آفت گھر میں آ کے بیٹھ جائے، وہی آفت 24 گھنٹے کے لیے گھر میں بیٹھ جائے، مجھے بتاؤ 24 گھنٹے کے لیے گھر میں گھسنا حرام نہیں ہو جائے گا بندے کا؟ کہ جب جاؤ چک 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 اور ابے تبے اور بدتمیزی کے کلمات کہنا، اور ہر وقت اس کو یہ گھمنڈ ہو کہ جا دے دے طلاق، دے دے طلاق، ایڈے ہی مارتا بچہ دے طلاق، میں بھی دیکھ لیں گی کہ ہمیں تو طلاق دینا ہے. تو ہوتا کہ نہیں ہوتا یار؟ اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں. مال سے نکاح کیا، مالدار عورت سے، اور تیری تو اوقات ہی کیا ہے تو مجھ سے نکاح کرتا؟ یہ تو میں ہاں نہ کرتی تو تیری کیا اوقات تھی کہ تم مجھ سے نکاح کرتا؟ تو میری جوتی خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا، میرا جو منتھلی میک اپ کا خرچہ ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو میں نے اپنے باپ کو منایا تھا تیرے سے نکاح کرنے کے لیے تو تیرے سے نکاح کر لیا، ورنہ تیری کیا حیثیت ہے؟ میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گی، میں تیرے ساتھ وہ کر دوں گی. میں کہا لے ہن مال دا مزہ لے، ہونے دے مال دا مزہ لے. بڑا تو غنی ہونا چاہتا سی کہ بھائی مال آئے گا، مال آ گیا. پھر اس نے ایسا کیس کیا او دے کول تے حرام دی دولت، اے دی حلال دی دولت بھی لگ گئی. ہے کہ نہیں؟ ہوتا کہ نہیں یار؟ یہ میں تصویریں بتا رہا ہوں، مجھے کہیں کہ نہیں جی کو کاف کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں تو کخ بھی ایسا نہیں ہوتا، اسی تے سارے ہی بہترین معاشرے والے سے حدیثاں تے ساری پڑھی بیٹھے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ اور یہ جو آفات میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور حسب نسب والی سے شادی کر لی، اوے موچی، اور تو موچی تھا،
میں تو فلانی کی بیٹی ہوں، میں تو فلانے نسب والی ہوں، تو میرے سے اونچی آواز میں بات کیسے کر رہا ہے؟ تو شور ہوگا اپنی جگہ ہوگا، میں تیری غلام نہیں ہوں، بات کر تو صحیح سنبھل کے بات کر، میں تیرے سے بھی عزت کے ساتھ بات کروں گی، اگر تو مجھ سے اکڑ کے بات کرے گا تو مجھے بھی اکڑنا آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار ایسے؟ اور اگر دیندار کو ترجیح دی ہوتی، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے واقف ہے، اور یار دیکھو جن کو دین کی سمجھ تھی نا وہ کتنی حساس ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی جو ہے وہ نکاح نہیں کرتی، میری بیٹی نکاح نہیں کرتی، آپ اس کو ترغیب ارشاد فرمائیں یہ نکاح کر لے۔ آپ نے فرمایا بیٹی نکاح کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی حضور آپ شوہر کے حقوق تو بیان فرمائیں، ذرا شوہر کے حقوق تو بیان فرمائیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بیان کرنا شروع کیے، اس میں ایک حق یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر شوہر کے سر سے لے کر پاؤں تک ایسے دانے ہوں کہ جن سے خون ملی پیپ نکلتی ہو اور عورت اس کو سر سے لے کر پاؤں تک چاٹے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور اگر جس عورت کا شوہر اس سے رات جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گزارتا ہے، پوری رات فرشتے اللہ کے معصوم مخلوق اس عورت پر لعنت کرتی ہے۔ جس کا شوہر رات اس سے ناراض ہو کر گزارے اس عورت پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جب حقوق بیان فرمائے تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ حقوق میرے اندر طاقت نہیں میں پورے کر سکوں، اس لیے میں نکاح نہیں کرتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے والد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، اس کو نکاح کی طرف مجبور نہ کرو، حق پر ہے بچی۔ تو کتنا خوف خدا ہوتا تھا ان بچیوں میں کہ میں یہ حقوق کیسے پوری کر سکوں گی، خدا نہ خواستہ میرے سے کوئی بے ادبی ہو گئی اپنے شوہر کی، میرے سے کوئی الفاظ اونچے نکل گئے، میرے سے کوئی بات نکل گئی، میں کیسے جو ہے نا اس کا عذاب برداشت کروں گی۔ جو دین والی ہوگی وہ ہر وقت ڈرتی رہے گی، ہر وقت ڈرتی رہے گی، اپنے شوہر کو نام سے نہیں بلائے گی، او فلانے، نام لیتی ہیں کہ نہیں لیتی؟ اور بڑے جو ہے نا وہ ترے کے ساتھ نام لیتی ہیں عورتیں اپنے میاں کا، حالانکہ مکروہ ہے، شدید مکروہ قرار دیا گیا ہے شریعت اسلام میں مرد کا نام لے عورت۔ اور ہمارے آپ دیکھ لیں دادیاں نانیاں مائیں جو پرانی عورتیں ہیں، اب یہ جو 2000 کے اوپر ماڈل جتنے بھی آ رہے ہیں نا یہ سارے جو ہے نا اللہ ہی معاف کرے الا ماشاء اللہ جن کو دینی تربیت ہے، اس سے جو یہ پچھلے 1900 والا جتنی بھی یہ صدی ہے پچھلی والی صدی، یہ صدی آپ اس کی عورتوں کو دیکھ لیں، یہ اپنے شوہر کا ان کے نام پورے زندگی میں زبان پر نہیں آیا ہوتا۔ سنیے جی، کیا کہندی ہیں؟ سنیے جی، اجی سنتے ہو جی؟ تو اس طرح کے الفاظ سے اپنے شوہر کو مخاطب کرتی ہیں، یا اپنے منع کے کہتے ہیں منع کے ابو کو، منع کے ابو، فلانی کے ابو، فلانے کے ابو، تو اپنے بچوں کے نام سے اپنے شوہر کو پکارتی ہیں۔ تو اتنی زیادہ جو ہے وہ احتیاط کیا کرتی تھی۔ تو وہ اس کے بارے میں چٹکلا بھی بڑا مشہور ہے، ہنسیے گا نہیں، مسجد ہے، شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، تو اس نے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ نماز جب پڑھتی تھی تو وہ کیا اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بندہ کہتا ہے، تو وہ شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، تو وہ کہتی ہے السلام علیکم منع کے ابو، السلام علیکم منع کے ابو۔ رحمت اللہ نہیں کہتی تھی کہ میرے شوہر کا نام ہے رحمت اللہ۔ اب بظاہر ہنسنے کی بات ہے لیکن سوچنے کی بھی بات ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کا نام اپنی زبان پر لانا کتنا ناگوار تھا کہ نہ میری کیا حیثیت میں شوہر کا نام لے سکوں۔ اور یہ دیکھو تو صحیح شریعت نے کتنا ادب سکھایا ہے عورت کو، تو وہ دیندار عورت ادب کرے گی نا۔ میں ایک اپنے میرے دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں بڑی اچھی طریقے سے، بڑا جو ہے نا وہ ان کا ماشاءاللہ ایک دینی نظام ہے سارا، تو ان کو دھوکہ دراصل ہوا، انہوں نے بیچاروں نے دین کے حوالے سے کوئی کیا لیکن وہ دراصل معاملات کو سیٹ نہ ہو پائے، دنیاوی باتیں پڑی سی، دنیاوی باتیں پڑی سی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شوہر جو ہے نا یہ مرد جو ہوتا ہے یہ عورت پر حاکم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حاکم ہوتا ہے۔
اس نے اپنی 11ویں کی غالباً یا 12ویں کی کتاب نکال کر اپنے شوہر کے سامنے رکھی، اور وہ کتاب کا صفحہ نمبر انہوں نے مجھے بھی بھیجا، میں نے وہ پڑھا۔ اس کے اس صفحے کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ عورت جس طرح مرد کی محتاج ہے، مرد اسی طرح عورت کا محتاج ہے۔ جس طرح بچہ بغیر مرد کے پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر عورت کے بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کیسا ایک کلیہ بنا کر انہوں نے ڈالا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس لیے مرد کو عورت پر کوئی برتری حاصل نہیں، کوئی برتری حاصل نہیں۔ تو کہتی ہے میں بھی برابر، تو بھی برابر، جتنے میرے حقوق اتنے تیرے حقوق، میں تیری کیوں عزت کروں، ہم دونوں برابر ہیں آپس میں۔ وہ کہتے نہیں برابر ہم دونوں، میں شوہر ہوں تیرا، تو میری بیوی ہے۔ پھر انہوں نے آیت مبارکہ سنائی، الرجال قوامون علی النساء، اور لوگوں مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا گیا ہے، مردوں کو عورتوں پر۔ جب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ آیت سنائی نا، وہ کہتی ہے نا تو نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ مجھے وائس میسج کر کے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان کر دیں، اور یہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی کر دیں، سارا کچھ کر دیں۔ میں نے کوئی بڑا سا لمبا چوڑا میسج بنا کر تربیت کے لیے میں نے فارورڈ کر دیا ان کو، اور کہتے ہیں جب میں نے اپنی بیوی کو سنایا، سن کے وہ کہتی ہے کہ یہ بھی تمہارا دوست ہی ہوگا کوئی، یہ بھی تمہارا دوست ہی ہوگا کوئی، تم نے اس کو کہہ دیا ہوگا بھئی ایسے ایسے الفاظ کہہ دینے ہیں تو بس ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ بات وہی ہے جو میں نے کتاب میں پڑھی ہے کہ ہم دونوں برابر ہیں، اور جب برابری کا مطالبہ ہوتا ہے نا پھر عزت بھول جاتی ہے، پھر عورت عزت ہے، کیونکہ مرد کے جو ہے مزاج کے اندر تھوڑی سی گرمی بھی ہوتی ہے، مرد تھوڑا سا روب بھی ڈالتا ہے، جب وہ روب ڈالتا ہے تو وہ بھی آگے سے روب ڈالتی ہے، جب وہ روب ڈالتی ہے پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب عورت روب ڈالتی ہے، جب عورت اکڑ کر آتی ہے پھر رشتہ ٹوٹتا ہے، طلاق کی نوبت پھر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے، اگر مرد لڑ رہا ہو بیوی سے اور بیوی آگے سے ایسے بیٹھی ہو، جی 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 حضور جی، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا، وہ مجھے بتاؤ اس کو پیار نہیں آئے گا کہ یار اتنی فرما بردار؟ اور پھر بعد میں وہ آ کے کہے گا کہ یار معافی چاہتا ہوں، میں بس پتہ نہیں غصے میں جو ہے نا، باہر سے غصے میں آیا تھا، تیرے پر غصہ سارا اتار دیا، اللہ تیرا بھلا کرے تو بولی نہیں آگے سے، اللہ تیرا بھلا کرے تو بولی نہیں آگے سے۔ نہ ساڑھے معاشرے دی تصویر ہی پٹھی ہے، مرد آ کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، عورت چپے دے دے کے باتیں سناتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار؟ سارے بیٹھے چپ کر کے بیٹھے ہو، نہیں جی ساڑھے کار نہیں ہوتا، ایسے کر کے باتیں سناتی ہے کہ نہیں سناتی؟ اور جی تو نے فلانا کام نہیں کیا، تو نے ٹمکانا کام نہیں کیا، تیری مجال کیسے ہوئی، تو نے فلانا کام کر دیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تیری یہ تو تیری وہ۔ اور کئی عورتیں جو ہے نا پہلے ڈر رہی ہوتی ہیں شوہر سے، جو ہی بچے جوان ہوتے ہیں پھر سینے میں زور آ جاتا ہے، پھر سینے میں زور آ جاتا ہے۔ اب پتروں کے بہاف پر عورت جو ہے نا اپنے شوہر سے لڑتی ہے، کہنی ہے پکڑ کے کٹ سننا تو دا تیری چیخ بھی نہ باہر نکلنے دے سن۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار؟ بات سچی بات کرنا، میں ایسے تو نہیں باتیں کر رہا، یہ ساری یہ معاشرے کے بھیانک روپ ہیں کہ نہیں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم بس بات یہ ہے، کسی نے مال کے لیے نکاح کیا، کسی نے جہیز کے لیے نکاح کیا، تو کسی نے کس کے لیے نکاح کیا، تو کسی نے کس کے لیے نکاح کیا۔ اوے دین کو تو رکھا ہی نہیں تھا سامنے، تو در یار سے خود پھرے ہم، اور خوار بھی ہم خود ہی پھر رہے ہیں آج۔ میں کہتا ہوں پھر ہمیں نہیں جانا چاہیے صوفیاء کے دربار پر یا صوفیاء کے پاس، حضور دعا کر رہے ہیں جی ہمارے گھر میں بڑے مسئلے ہیں۔ اور مسئلے کون رکھ اپنے؟ جب تو نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، اب رب تیری کیوں مدد کرے گا؟ اب رب تیرے گھر میں کیوں سکون پیدا کرے؟ تو در مصطفیٰ سے پھر گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بات ختم کر دی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، تو دین والی کو ترجیح دو۔ یہ پوچھو نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں، روزے رکھتی ہے کہ نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے کہ نہیں، اور گھر کے سارے کام کرنا جانتی ہے کہ نہیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا، اور اس اعتبار سے جو ہے رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی